الرحیم صلو علی الحبیب ایک مرتبہ بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرعا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. حضور نبی رحمت جانے کائنات جانے جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص میری ذات اقدس پر ایک مرتبہ درود و سلام پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. جو 10 مرتبہ پڑھتا ہے اللہ اس پہ 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور جو 100 مرتبہ درود و سلام پڑھتا ہے اللہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے بری ہے اور بروز قیامت اللہ سے شہیدوں کے ساتھ اٹھائے گا. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. پچھلا جو درس مبارک میں نے آپ کو دیا تھا اس میں وطر کی فضیلت اور وطر کے آکام آپ کی خدمت میں گوش گزار کیے تھے. آج سنن اور نوافل ان کی فضیلت اور شان کیا ہے فقط وہ عرض کروں گا اور آئندہ جمعہ المبارک کو سنن اور نوافل کے جو آکام شریعہ ہیں فقہی مسائل ہیں وہ انشاءاللہ آپ کی خدمت بابرکت میں عرض کروں گا. سنت اور نوافل بیان کرنے کا مقصد یہ ہے فی زمانہ ہم نماز کے لیے آتے ہیں تو ہماری اکثریت فقط فرض نماز پڑھنے پہ ترجیح دیتی ہے اور ہماری اکثریت یہ کہتی ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرض نماز پڑھے تو فرض نماز ہی ہم پڑھیں گے یا ہمارے آباد عمرے کی سعادت کے لیے جائیں یا ہمارے لوگ اپنے رزق حلال کے لیے بیرون ملک خصوصاً عرب ممالک میں جائیں تو وہاں پر وہ مسجد میں کسی کو سنت اور نفل پڑھتے نہیں دیکھتے تو وہ پھر یہ خیال کرتے ہیں کہ سنتیں تو ہے ہی نہیں نفل بھی نہیں ہے لہٰذا صرف فرض پڑھے جائے اور فرض پڑھنے پہ ہی جو ہے گزارا کیا جائے. تو ہماری نوجوان نسل اس دور میں بھی اسی چیز پہ کاربند ہے. اکثریت آتی ہے مسجدوں میں اور جلدی جلدی فرض پڑھے اور چلا گیا اور اکثریت سنتے پڑھتی ہے اور پھر نوافل کو چھوڑ دیتی ہے. تو پہلی بات یہ نشین رکھنی حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زندگی بھر کوئی بھی نفلی عبادت مسجد میں نہیں کی یعنی سنتیں حضور گھر میں ادا فرماتے فرائض پڑھنے کے لیے مسجد میں تشریف لے جاتے اور فرائض پڑھنے کے بعد حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ گھر میں آتے اور گھر میں آ کر بقیہ نماز کو ادا فرماتے. سنن اور نوافل کی فضیلت میں جو احادیثیں ہیں وہ زیادہ تر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہیں کیونکہ گھر میں انہوں نے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ عمل کرتے ہوئے دیکھا تھا. اور پھر میرے آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ
ہمارے گھر قبرستان بنے پڑے ہیں اس لیے کہ ہمارے گھروں میں مصلی نہیں بچھایا جاتا، رب کا قرآن نہیں پڑھا جاتا۔ چاہیے تو یہ کہ ہم اپنے گھروں کا ایک کونا اللہ اور اس کے رسول کی یاد کے لیے علیحدہ مختص کر دیں، جہاں پہ 24 گھنٹے مصلی بچھا ہو، خوشبو لگی ہو، قرآن وہاں پہ پڑھا ہو، گھر کے مرد کو بھی پتا ہے کہ میں نے سنتیں نوافل یہاں پہ پڑھنے ہیں، اور گھر کی خواتین کو بھی پتا ہو کہ میں نے نماز یہاں پہ ادا کرنی ہے۔ اور جب ماں باپ مصلی پہ گھر کے اندر آ کر کھڑے ہوں گے تو پھر معصوم بچے بھی ماں باپ کو دیکھ کر مصلی پہ آ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو سامعین اسی قدر اس لیے اپنے گھر کے اندر اپنے رب کی حضور سجدہ ریز ہونے کی جگہ لازمی بنایا کریں یا بنا کے رکھیں۔ یہ کتنا بڑا المیہ ہے کہ ہم جب ایک گھر بناتے ہیں 5 مرلے 10 مرلے اس کا ڈیزائن پاس کرواتے ہیں، تو کیا ہم نے اس میں کبھی ایک جگہ مختص کی کہ ایک 5x5 کا ہی یا 6x6 کا ایک چھوٹا سا کمرہ جس میں 4 مصلی بچھ سکیں، وہ گھر کا علیحدہ کونا ہو جہاں پہ نماز و قرآن پڑھی جائے؟ نہیں ہوتا۔ ہمارے پورے گھر کے اندر جب ہم وائرنگ کرتے ہیں تو اس وقت ہم الیکٹریشین کو کہتے ہیں ہر کمرے میں ٹی وی علیحدہ ہوگا، ڈرائنگ روم میں علیحدہ ہوگا، ہم اپنے بیڈ روم میں علیحدہ دیکھیں گے۔ یعنی جو وقت کی ضرورت ہے، جو شکاری چیز ہے، وہ ہمارے لیے اہم ہے، ہم نے اس کے لیے جگہ مختص کی، اس کے لیے پیپ بھی ڈلوا لیے، تار بھی ڈلوا لی، سارے معاملات کر لیے، لیکن جو اللہ اور اس کے رسول کی یاد کا کونا تھا وہ ہم نے مختص نہیں کیا۔ تو لازماً ایک کونا ایسا رکھیں جو پاکیزہ رہے، جہاں پہ بچے نہ جائیں، مصلی بچھا رہے، اور کوشش فرمایا کریں گھر باوضو ہو کر سنتیں پڑھ کر آپ اللہ کے حضور آئیں۔ باوضو ہو کر آپ جتنے قدم اٹھائیں گے اللہ اتنے ہی قدموں کی برکت سے آپ کے درجات کو بلند فرمائے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ مومن گھر سے وضو کر کے اللہ کی بارگاہ کی طرف چلتا ہے تو اللہ اس کے لیے مہمانی تیار کرتا ہے۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پوچھا گیا آقا یہ مہمانی کیا ہے؟ میرے آقا کائنات نے فرمایا تمہارے دروازے پہ کوئی مہمان آئے تو کیا تم اسے اندر نہیں آنے کا کہو گے؟ اسے بٹھا کر اس کی دعوت نہیں کرو گے؟ اس کو دودھ چائے پانی کچھ نہیں پیش کرو گے؟ عرض کی گئی آقا مہمان آئے گا تو ہم دروازہ کھولیں گے، عزت سے بٹھائیں گے، گھر میں جو بھی نعمت ہوئی ہم لا کر اس کے سامنے رکھیں گے کہ اللہ کا مہمان آیا ہے۔ تو حضور نے فرمایا اسی طرح جب بندہ مومن باوضو ہو کر مسجد کی طرف چلتا ہے تو اللہ بھی رحمت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرا مہمان آیا ہے، تو پھر اللہ اپنی شان کے لائق اس بندے کی جھولیاں اپنی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ بخاری شریف میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ میرا رب ارشاد فرماتا ہے جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اس حدیث کا آغاز اس بات سے ہے کہ جو میرے ولی سے دشمنی رکھے میں اعلان جنگ کرتا ہوں۔ انجینئر مرزا جیسا بندہ بیٹھ کے کہے کہ بابے کوئی شے ہی نہیں، بابے یہ ہے وہ ہے، اور نعوذ باللہ اولیاء کے خلاف بکواسات کرتا ہے، تو ایسے بندے سے اللہ اعلان جنگ فرماتا ہے۔ اسی لیے تو ہمت نہیں ہے کمرے سے باہر نکلنے کی، کسی کے ساتھ بات کرنے کی۔ جو سچا ہوتا ہے وہ میدان میں کھڑا ہوتا ہے، جو جھوٹے ہوتے ہیں وہ میدان چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ میں جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے میں اعلان جنگ کرتا ہوں، اور میرا بندہ کسی شے سے اس قدر
میرا قرب حاصل نہیں کرتا جتنا فرائض سے حاصل ہوتا ہے. یعنی بندہ فرض پڑھتا رہے تو اللہ اپنا قرب خاص دیتا ہے. اور آگے ارشاد فرمایا کہ نوافل کے ذریعے میں اسے اپنے قریب کرتا رہتا ہوں. فرض سے قرب ملتا ہے، نوافل پڑھتے ہیں تو اللہ اس بندے کو اپنے نزدیک کر لیتا ہے. یہاں تک کہ بندہ نفل پڑھ کے جب اللہ اسے اپنے قریب کرتا ہے تو حضور نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. پھر وہ مجھ سے سوال کرے تو میں اسے عطا کرتا ہوں، وہ پناہ مانگے تو میں اسے پناہ عطا کرتا ہوں. یعنی فرض نماز کے ساتھ سنت اور نوافل کا جو فضیلت ہے، مقام و مرتبہ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ اس بندے کو اپنے قریب کر لیتا ہے اور اللہ کریم اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے. پھر نوافل پڑھنے کے بعد بندہ اللہ کے حضور جو بھی سوال کرتا ہے اللہ کریم اس کی جھولیوں کو مالا مال فرما دیتا ہے. پھر حضور نبی رحمت جانے کائنات جانے جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مبارکہ روایت ہے. جو مسلمان بندہ اللہ عز و جل کے لیے ہر روز فرض نماز کے علاوہ 12 رکعتیں پڑھے تو اللہ اس دن اس کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر کرے گا. عرض کی کہ کون سی 12 رکعتیں ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا فجر سے پہلے 2 سنت کی رکعتیں، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد. یہ سنتیں ہیں جو 12 رکعتیں دن کی یہ سنتیں ادا کرے گا، اللہ کریم اس کے لیے جنت کا ایک خوبصورت محل تیار کرے گا. سنت فجر کی فضیلت یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں فجر کی 2 رکعتیں میرے آقا کائنات نے فرمایا دنیا مافیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب سے بہتر ہے. اور پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی کوئی ایسا عمل ارشاد فرمائے جو مجھے نفع دے. صحابی نے عرض کی میرے آقا کائنات نے ارشاد فرمایا فجر کی دونوں سنتوں کو لازم پکڑ لو، جب ان پہ لازمی عمل کرو گے تو اللہ اس عمل سے تمہیں جو ہے نفع بھی عطا فرمائے گا اور تیری جھولی کو بھی مالا مال فرما دے گا. اب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی 2 سنتوں کے اندر جو صورتیں ارشاد فرمائی وہ بھی میرے کریم آقا کائنات نے بیان فرمائی کہ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھو، چوتھائی قرآن کے برابر اللہ ثواب عطا فرمائے گا. دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھو، تہائی قرآن کا ثواب ملے گا. جو یہ پڑھ لے گا اللہ زمانے کی ساری برکتیں اسے عطا فرمائے گا. اسی حدیث مبارکہ کو سامنے رکھ کے اولیاء کاملین نے روایت کی ہے اگر گھر کے اندر میاں بیوی کا جھگڑا رہتا ہو، بیوی بد زبان ہو، آگے سے زبان چلاتی ہو یا کہنا نہ مانتی ہو، تو اس کا شور فجر کی سنتوں میں اسی ترتیب کے ساتھ یہ دونوں سورتیں پڑھیں، یعنی پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں سورہ اخلاص قل ھو اللہ احد. اور یہ سنتیں پڑھنے کے بعد وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے تو اللہ ان سنتوں کی برکت سے میاں بیوی میں اتفاق و اتحاد اور محبت پیدا فرما دے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے میرے آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فجر کی سنتیں نہ چھوڑو اگرچہ تم پر دشمنوں کے گھوڑے آ پڑے. یعنی جتنی مرضی مصیبت آ گئی، تکلیف آ گئی، خطہ کے حالت جنگ کے اندر بھی انسان ہے، دشمن نے حملہ بھی کر دیا ہے، تب بھی حکم یہ ہے کہ فجر کی سنتیں لازمی ادا کرو. ظہر کی 4 رکعتوں کے بارے میں میرے کریم آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ظہر سے پہلے 4 رکعتیں ادا کرے گا اور ظہر کے فرض پڑھنے کے بعد پھر 2 سنتیں ادا کرے گا، اللہ کریم اس کے جسم کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا.
حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد میں زور سے پہلے 4 رکعتیں جس نے پڑھی تو اللہ اس کے لیے آسمان کے سارے دروازے کھول دیتا ہے۔ پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کی گئی، آقا کوئی ایسی ساتھ بتائیں دن میں جب اللہ اپنی رحمت کے سارے دروازے کھول دیتا ہو، تاکہ بندہ اس وقت اللہ کے حضور مانگے اور اللہ کریم انسان کی جھولیوں کو مالا مال فرما دے۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں زور سے پہلے جب 4 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں تو اللہ اس وقت رحمت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں جب بھی دیکھتی کہ حضور نبی رحمت زور کی 4 رکعتیں بڑے محبوب طریقے سے اور خوبصورت انداز میں ادا فرماتے، اور میں نے ایک دن عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ اس وقت آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور میں خوش ہوتا ہوں کہ میرا نیک عمل اللہ کی بارگاہ میں اس وقت پیش ہوتا ہے جب اللہ رحمت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے۔ پھر حضور نبی رحمت جانے کائنات جانے جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں جس نے زور کی 4 رکعتیں پڑھی اللہ اسے تہجد کے 4 رکعتیں پڑھنے کا بھی اجر دے گا۔ یعنی 4 رکعتیں نماز زور کی ادا کی اور فجر سے پہلے وہ نماز تہجد نہیں پڑھ سکا، آنکھ نہیں کھولی، اللہ اسے تہجد کی رکعتیں پڑھنے کا بھی اجر دے گا۔ اور جس نے عشاء کے بعد 4 رکعتیں پڑھی تو یہ شب قدر کی مثل ہے کہ اللہ اسے شب قدر جتنا اجر اور ثواب عطا فرمائے گا۔ سنت اثر کے حوالے سے میرے کریم آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں جس نے عصر کی 4 رکعتیں پڑھی اللہ اس پہ رحم فرماتا ہے۔ یعنی پہلی 4 رکعتیں غیر مؤکدہ ہے اور ہم لوگ اکثر چھوڑ دیتے ہیں کہ خیر ہے غیر مؤکدہ کی خیر ہے، غیر مؤکدہ نہ پڑھی جائے تو اس میں خیر ہے، پوچھ تو ہونی نہیں ہے، پوچھ کا تو معافی بھی ہے، صرف فرض پڑھ لیتے ہیں۔ لیکن سنتیں کیونکہ میرے نبی رحمت کے نام پہ ہے تو حضور کا قرب انسان کو تب بھی نصیب ہوگا جب انسان حضور کی سنتوں پہ عمل کرے گا۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ایک دن تھکاوٹ کی وجہ سے عشاء کی پہلی سنتیں یعنی جو غیر مؤکدہ ہے وہ پڑھنا آپ نے چھوڑ دی، نہ پڑھی، آرام سے لیٹ گئے تو اس وقت آپ کو خواب میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ حضور نے خواب میں آ کر ارشاد فرمایا، میرے علی کوئی اور چھوڑتا تو خیر ہے، تو میرا اپنا ہے، تو نے بھی سنتیں چھوڑ دی ہے۔ یہ ضروری ہے، بزرگان دین اور علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر انسان امام ہو، انسان بزرگ ہو تو پھر انسان کو سنتیں اور نوافل ہر صورت ادا کرنی ہوگی تاکہ اس کی اولاد دیکھ کر اس پہ عمل کرے۔ شگرد کے استاد نے نہیں پڑھے خیر ہے تو شگرد بھی چھوڑ دے گا۔ امام وقت نے اگر امام ہے، امام صاحب نوافل چھوڑ دیتے ہیں تو مقتدیوں نے کہنا ہے خیر ہے، امام نے نہیں پڑھی ہماری بھی خیر ہے۔ اور ہماری قوم پہلے ہی کہتی ہے کہ اگر مولوی صاحب ٹپ گئے تھے اس بھی پیچھے پیچھے، اور ہماری قوم اسی بات کی اوپر ہے کہ اگر ہمارے علماء بخشے گئے، یہ پرسرا سے گزر گئے تو انشاءاللہ ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو اس لیے حضور پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس وقت تھکاوٹ کی وجہ سے عشاء کی غیر مؤکدہ سنتیں چھوڑ دی کہ میرے نبی رحمت نے خواب میں دیدار فرمایا اور حضور خواب میں تشریف لائے، فرمایا میرے علی شاہ سنتیں کیوں چھوڑی ہے، میرا قرب نصیب ہوتا ہے۔ میرے علی شاہ کوئی اور چھوڑ دیتا تو ہم نہ دھیان دیتے، نہ پوچھتے، تو آپنا ہے، تم بھی یہی کرے گا۔ پھر حضور پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیدار ہوئے، زاروں قطار ہوتے رہے، پھر آپ معافی مانگتے رہے، پھر بار بار آنکھیں بند کرتے کہ وہ جلوہ نصیب ہو۔ اور یہاں پر آپ نے آخری جملہ لکھا تھا، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، چپ کر میرے علی جان ایک بولن دی۔ آپ نے جتنے بھی کلام لکھے ان کا خلاصہ بس اس ایک فکرے میں سمیٹ دیا
کہ جب تک انسان حضور کو دیکھتا نہیں ہے اس وقت تک فتوے لگتے ہیں، لوگ فتوے دیتے رہتے ہیں، لوگ کہتے رہتے ہیں حضور ہماری طرح ہے، نعوذ باللہ، جانتے کچھ نہیں ہے، ہماری طرح دونوات ہے، ہماری طرح آنکھیں ہیں، حضور ہماری طرح دیکھتے ہیں، معاملات زندگی ہماری طرح، نعوذ باللہ۔ لیکن جب تک لیتے ہیں تو پھر زبانیں سل جاتی ہیں، پھر انسان کچھ بھی نہیں کہتا، پھر ان جلووں کے دیدار میں انسان غرق ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ علماء کو دیکھیں تو علماء میں لوگ جو ہے وہ فتوے لگاتے رہتے ہیں، لڑائی جھگڑا جاری رہتا ہے۔ آپ اولیاء کی زندگی پڑھیں، وہ کسی کو فتویٰ نہیں لگاتے، چپ چاپ رہتے ہیں، اس لیے کہ وہ یار کو دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کے دیدار میں غرق رہ کے وہ اپنی زندگی گزار لیتے ہیں۔ جب تک کسی کو دیکھا نہ ہو تو فتوے لگتے ہیں، بندہ جب کسی کے قرب پا لے، دیکھ لے تو پھر انسان کی حالت بدل جاتی ہے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں، حضور نبی رحمت جانے کائنات جانے جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے عصر سے پہلے 4 رکعتیں ادا کی اللہ اس کے بدن کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کرے گا۔ اور یہی روایت حضرت عمر بن خطاب ارشاد فرماتے ہیں، جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں ادا کرے اللہ کریم کے پیارے حبیب نے فرمایا اسے جہنم کی آگ نہیں چھو سکے گی۔ مغرب کی سنتوں کے حوالے سے میرے کریم آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بعد از نماز مغرب کلام کرنے سے پہلے 2 رکعتیں پڑھے تو اس کی نماز علیین میں اٹھائی جاتی ہے، مالا اعلیٰ میں فرشتے اس کی نماز کو لے کر نیکوں کے درمیان لے جاتے ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مغرب کی نماز کے ساتھ ہی متصل جتنی جلدی ہو سکے دونوں سنتیں ادا کرو، اس میں وقفہ نہ کرو، اس میں کسی کے ساتھ بات چیت نہ کرو، جتنی جلدی ہو سکے فرض کے ساتھ دوسری 2 رکعتیں سنتوں کی ادا کرو، کیونکہ فرض کے ساتھ دونوں سنتیں بھی اللہ کی بارگاہ اقدس میں پیش کی جاتی ہیں۔ پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مغرب کے بعد 6 رکعتیں پڑھے اور ان کے درمیان وہ کوئی بات نہ کہے تو اللہ اس کو 12 برس کی عبادت کا اجر عطا فرمائے گا۔ اس میں محدثین اکرام فرماتے ہیں 6 رکعتیں ایسے ہیں، 2 رکعت آپ سنت کی ادا کریں گے، باقی 4 رکعت آپ عوامین کے ادا کریں۔ یہ 6 رکعتیں آپ کی بن جائیں گی اور ان 6 رکعتوں کی برکت سے اللہ آپ کو 12 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جو شخص مغرب کے بعد 6 رکعتیں پڑھے اس کے گناہ اتنے ہوں کہ سمندر کے ریت کے ذروں کے برابر بھی ہوں، یا سمندر کے اوپر جتنی جھاگ ہے اس جتنے بھی ہوں، تو اللہ ان 6 رکعتوں کی برکت سے اس کے جرموں کو معاف فرما دے گا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں، جس کے پاس وقت ہو، فارغ بھی ہو، تو مغرب کی نماز کے بعد وہ 20 رکعتیں پڑھے، اللہ اس کو جنت کا ایک محل عطا فرمائے گا۔ سامعین ذکر، یہ محل ہو، مکان ہو، اس کی قدر و قیمت ہمیں نہیں پتا، ہمیں آخرت کے معاملات کا نہیں پتا۔ اس دن ایک ایک چیز کی قدر و قیمت کا اندازہ لگانا ہمارے لیے بڑا مشکل ہے۔ جب سورج سوا نیزے کے اوپر ہوگا، نفسہ نفسے کا عالم ہوگا اور انسان اپنے ہی پسینے کے اندر ڈوب رہا ہوگا، اس وقت ایک مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ، ایک مرتبہ اللہ اکبر کہنے کا کتنا اللہ نے اجر دیا یہ اس دن پتہ چلے گا۔ آج تو ہم فارغ ہیں، سارا دن فارغ ہے، کوئی پرواہ نہیں، فارغ بیٹھے ہیں، کوئی پرواہ نہیں، زبان بند ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ یہ ہمارے لیے آج معمولی چیزیں ہیں، اس کی قدر و قیمت کیا ہے اس کا اندازہ بروز معاشر میں پتہ چلے گا کہ اللہ نے ان چھوٹی چھوٹی جو ہماری زبان سے نکلی ہوئی دعائیں تھیں، جو کلمات خیر تھے، اللہ نے ان کی بدولت اللہ نے ہمیں جنت کے کتنے عرف و اعلیٰ عطا فرمائے۔ سامعین عزیز قدر، یہ سنتوں کے فضائل تھے
جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ اپنے رب سے دعا مانگے کہ مالک ہمیں فرائض کے ساتھ سنتے بھی ہمیشہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، نوافل کے ساتھ اللہ کریم ہمیں اپنا قرب خاص بھی نصیب فرمائے۔ کیوں حضور نے خود ارشاد فرمایا حدیث قدسی ہے کہ اللہ نفل پڑھنے والے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اسے اپنا قرب خاص کر دیتا ہے، اسے اپنے نزدیک کرتا ہے، پھر بندہ جو مانگے اللہ اسے عطا فرماتا ہے۔ اولیاء کاملین کی آپ زندگی پڑھیں، وہ ساری رات نوافل پڑھتے تھے، ساری رات نوافل پڑھتے تھے، مصلی آباد کرتے تھے، اس لیے کہ جتنا وہ نوافل پڑھتے گئے اللہ نے اتنا ہی انہیں اپنا قرب خاص عطا کیا، پھر انہوں نے جو مانگا میرے رب نے انہیں عطا فرمایا۔ یہ نوافل کی برکت ہے، یہ عبادت کی برکت ہے، یہ اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کی برکت ہے۔ لیکن آج معذرت کے ساتھ ہم اس نفسا نفسی کے دوڑ میں، اس زندگی کی دوڑ میں اتنا آگے جا چکے ہیں کہ ہمارے پاس صحیح طریقے سے نماز پڑھنے کا بھی وقت نہیں ہے۔ ہم نماز بھی اتنی جلدی میں پڑھتے ہیں خیر سے کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اور ایسی نمازیں اللہ اٹھا کے انسان کے منہ پہ مار دیتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ایسی نماز جس کا رکوع و سجود ہی پورا نہ ہو تو اللہ فرماتا ہے فرشتوں کو اٹھا کے اس کے منہ پہ مار دو، مجھے ایسی نمازوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اور کل میں مطالعہ کر رہا تھا ایک حدیث مبارکہ آنکھوں کے سامنے سے گزری، میرے آقا کائنات نے ارشاد فرمایا ایک بندہ 40 سال نماز پڑھے گا، جب اللہ کی بارگاہ میں جائے گا تو ایک بھی نماز قابل قبول نہیں ہوگی۔ عرض کی آقا ساری زندگی کی نمازیں کہاں پہ گئی؟ تو اللہ کریم فرمائے گا اس بندے کے سجدے ہی پورے نہیں، اس کے رکوع و سجود ہی پورے نہیں، تو اس کی ساری نمازیں، اس کا اجر اللہ ضائع فرما دے گا۔ تو سامعین ذکر نماز آپ نے، میں نے اپنے لیے پڑھنی ہے، اللہ کی عبادت کے لیے اللہ کے فرشتے بڑے ہیں، اس کے ذکر کرنے والے ملائکہ بہت ہیں۔ آپ اگر مطالعہ فرمائیں تو کچھ ملائکہ ایسے ہیں جو حالت قیام میں ہے، قیامت تک حالت قیام میں ہی اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے۔ کچھ ایسے ہیں حالت رکوع میں ہیں، قیامت تک حالت رکوع میں رہیں گے۔ جو سجدوں میں ہیں قیامت تک حالت سجدہ میں رہیں گے۔ یہ اللہ نے شان صرف آپ کو عطا کی ہے کہ اللہ نے وہ ساری خوبصورت عبادت حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کو دی ہے کہ اے میرے بندے میری بارگاہ میں جھک یہ عمل کر، میں اپنا قرب خاص بھی عطا کروں گا، اور اس کی برکت سے میں تمہیں قیامت کے دن جنت کے عرف والا معاملات بھی عطا کروں گا۔ تو اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ دعا ہے، اللہ کریم ہمیں نماز صحت و سلامتی کے ساتھ خوبصورت انداز میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسری گزارش یہ ہے کہ جب بھی حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کوئی حدیث مبارکہ سنے تو سبحان اللہ لازمی کہا کرے، بندے کے لیے نہیں، میرے لیے نہیں، میں نہیں کہہ رہا کہ میرے لیے کہ میں کوئی تقریر کر رہا ہوں یا درس دے رہا ہوں تو آپ سبحان اللہ کہیں، نہیں، یہ فرمان ہے میرے نبی کا۔ جہاں پر میرے نبی نے تمہیں خوشخبری سنائی ہے تو خوش ہو کر کہو سبحان اللہ، خوش ہو کر کہو کہ میرے نبی کا انعام ہوا ہے۔ جتنا انعام اس امت میں ہے کائنات میں کسی امت پہ اللہ نے اتنا انعام نہیں کیا۔ ایسی تو نہیں کہ موسیٰ نے کہا تھا کہ موسیٰ نبی علیہ السلام کوئی دور پہ گئے، اللہ نے تختیاں دی، جب ان نے تذکرہ پڑھا اس امت محمدیہ پہ تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مالک یہ میں تختی میں پڑھ رہا ہوں جو تم نے آسمان سے نازل کی، ایک امت ایسی ہے نیکی کا ارادہ کرے گی، نیکی کرے گی نہیں تو نیکی کا اجر عطا کر دے گا۔ مالک امت مجھے دیتے، اللہ نے فرمایا وہ میرے محبوب کی امت ہے۔ مالک ایک امت ایسی ہے گناہ کا ارادہ کرے تو فرشتوں کو کہے گا رک جا، جب تک گناہ کر نہ دے تب تک اس کا گناہ نہیں دکھے گا۔ مالک امت مجھے دے دے، اللہ نے فرمایا نہیں محبوب کی امت ہے۔ ایک ایسی امت کا تذکرہ پڑھا ہے کہ ایک عمل کریں گے تو ایک کے بدلے میں 10 گنا زیادہ اجر عطا کرے گا۔ ایسی امت کا تذکرہ پڑھا ہے کہ ساری زندگی گناہ کریں گے، ایک مرتبہ تیرے در پہ آ کر ہاتھ جوڑ کر کہیں گے مالک معاف کر دے، تو یوں پاک کر دے گا گویا آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، مالک امت کو مجھے دے۔
تو اللہ نے فرمایا موسیٰ یہ میرے محبوب کی امت ہے. اس وقت آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا اے میرے رب ذوالجلال وہ امت نہیں دیتا تو پھر مجھے بھی مصطفیٰ کا امت ہی بنا دے. یہ کرم ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا. یہ کرم ہمیں قبر میں جا کے پتہ چلے گا, یہ کرم ہمیں حشر کے میدان میں پتہ چلے گا. آپ کسی کی فوتگی ہو جائے, جو مردے کو نہلانے لگے نا, اس وقت میرے نبی کا کرم دیکھا کریں. مردے کو نہلانے لگے, کیا ضرورت ہے نہلانے کے بعد, جانا تو مٹی میں ہے نا, تو پھر اس کو سفید لباس پہنانے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ ہیں, آپ کام کر رہے ہیں, آپ مشین کا کام کرتے ہیں, آپ نے کہیں چارہ کاٹنا ہے, آپ سے ایک سوال ہے, آپ نے مویشی رکھے ہیں, چارہ کاٹتے ہیں, آپ نے وہ کام کرنا ہے, تو آپ کیا اٹھ کے پہلے غسل کریں گے یا نیا لباس پہنیں گے؟ آپ نے کہنا ہے جانا جو مٹی میں ہی ہے, جا کے کام کرنا ہے, گندگی میں بیٹھنا ہے, تو گندے کپڑے ہی ٹھیک ہے. جانا بھی مٹی میں ہے اور نہانے کی ضرورت کیا ہے کہ نہلایا جائے, پھر نیا لباس پہنایا جائے, سفید کپڑے میں لپیٹا جائے. تو اللہ فرماتا ہے اس لیے کہ تو میرے محبوب کا غلام ہے, تو عام نہیں ہے. جو عام ہوتے ہیں انہیں جلایا جاتا ہے, جو عام ہوتے ہیں انہیں جو ہے گڑھے کھود کے اس کے اندر ڈال دیا جاتا ہے. تو بڑا خاص ہے, تجھے نہلایا جائے گا, دھلایا جائے گا. اور پھر اللہ فرماتے ہیں آرام سے لے آؤ, میت کو اچکولے نہ لگے, یا اللہ روح بھی نہیں ہے, بے جان ہے. تو میں بے جان تو ہے میرے محبوب کا غلام, تجھے پتہ نہیں, نہلا دھلا کے خوشبو میں بسا کے لے آؤ. اس نے قبر میں میرے مصطفیٰ کے جلووں کا دیدار کرنا ہے. اس لیے تو اعلیٰ حضرت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا میرے مریدوں میری قبر جب کھودو تو اتنی گہری کھودنا میں کھڑا ہو سکوں. عرض کی کہ حضور اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ جب حضور تشریف لائیں گے تو میں کھڑے ہو کر اپنے نبی کا استقبال کروں گا. ہمارا تو معاملہ رہتا ہے ہمیشہ اللہ کی رحمت کو یاد کیا کریں, اللہ کی رحمت کو. دو چیزیں میں اپنے یار دوستوں کو, اپنے لوگوں کو کہتا ہوں, دو باتیں دل کی تختی پہ لکھنے اور اس عمل کو کبھی کیا کریں. آج کل سردیاں ہیں, ہر بندہ اندر سوتا ہے کمرے میں, اور اکثریت کو لائٹ میں نیند نہیں آتی. آپ لائٹ بند کر کے جب لیٹے, نیند کی ہوش میں جانے لگے, صرف سوچئے گا میں نے آج نماز نہیں پڑھی تو کیا اللہ نے مجھے رزق نہیں دیا؟ میں آج اللہ کے در سے دور رہا, کیا میرے مالک نے میری روٹی روک لی, میرا رزق روک لیا, میرے پیسے روک لیے؟ نہیں روکے. تو پھر یاد رکھیے گا اللہ کوئی کرم کر رہا ہے, کس کے سبب کر رہا ہے؟ وہ اپنے نبی رحمت کی برکت سے. سوچئے گا, لیٹے لیٹے سوچئے گا یہ میری آخری رات ہو, میں آج کی صبح اٹھ ہوئی نہیں. بزرگان دین کہتے ہیں نا, اے سونے والے اللہ اللہ کر کے سو, شاید تو اٹھے نہ اٹھے صبح کو. صبح بعد تیری جنازہ ہو, جب تیری آنکھ کھلے ہو تو قبر میں پڑا ہو, بس اس کا کوئی کھڑکی نہیں, دروازہ نہیں, تجھے اٹھا کے بٹھایا جائے اور تیرے پائی پائی کا حساب لیا جائے. تو یوں سمجھے کہ آخری رات ہے, کوئی پتہ نہیں کل کی رات نصیب ہوگی یا نہیں. تو پوری زندگی کا منظر سامنے گھمایا کریں, اللہ کی رحمتوں کو بھی دیکھا کریں. اور جب آپ کو یہ کنفرم ہو جائے کہ میری زیادتیاں بھی زیادہ ہیں, ظلم بھی زیادتیاں ہیں, گناہ بھی زیادہ ہیں, اللہ نے پھر بھی مجھے دیا ہے, تو یہ اللہ کا کرم ہے اپنے نبی رحمت کی برکت سے. اور پھر جب آپ صبح اٹھیں, آپ تو ہر گھر کے اندر بیسن لگے ہوتے ہیں یا نہیں, شیشہ بھی لگا ہوتا ہے, اور بندہ اس کے سامنے کھڑے ہو کر برش کرتا ہے, وضو کرتا ہے. آپ جب صبح کھڑے ہو نا شیشے کے سامنے وضو کریں, آپ اس شیشے میں اپنی شکل کو دیکھیے گا, اس کو دیکھ کر تھوڑے لمحے کے لیے غور کیجئے گا میں نے کتنے گناہ کیے, کیا اللہ نے میرے چہرے کے خد و خال کو بدلا ہے, کیا اللہ نے میرے چہرے پہ پھٹکار ڈالی ہے, کیا اللہ نے میرے اوپر کوئی عذاب نازل کیا ہے؟ نہیں کیا, چہرہ سلامت ہے. تو پھر جان لیجئے گا حضور کی رحمت کل بھی تھی, حضور کی رحمت آج بھی ہے, حضور کی رحمت کل بھی رہے گی. جس معاشرے میں 3 سال کی بچی سے لوگ سرعام زنا کر کے چلے جائیں, اس قوم پہ پتھروں کی بارش ہو تو کم ہو.
ہمارے علاقوں میں تھوڑا ہے، کل 2 قتل ہو گئے، پرسوں میانی میں ہو گیا، ملکوال میں ہو گیا، ایک پٹی میں 2 دنوں میں 4 قتل ہو جائیں، بے گناہ بندے مارے جائیں، ظلم و ستم کی انتہا ہو، تو پھر بھی ہمارے اگر چہرے یہ سلامت ہے تو یہ صدقہ ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ لیکن ایک وقت آنا ہے، اور یہ ذیلی کرم اللہ وجہ کریم سے مروی ہے، ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ میرے نبی نے فرمایا ایک وقت آئے گا لوگ نماز نہیں پڑھیں گے، شراب نوشی عام ہو جائے گی، زنا عام ہو جائے گا، بدکاری عام ہو جائے گی، بیٹا باپ کی بات نہیں مانے گا، دوست کی مانے گا، بیٹی ماں کی نہیں مانے گی، سہیلی کی مانے گی۔ اس وقت میرے نبی نے فرمایا میری ایک امت کا حصہ زمین میں دھنسا دیا جائے گا، میری امت کے لوگوں کے چہرے بدلے جائیں گے۔ یہ حضور کا فرمان ہے، جو میرے نبی نے کہا ہے سچ کہا ہے، اور اس کو اوپر اللہ نے عمل بھی کروانا ہے، اور وہ عمل پورا بھی ہونا ہے۔ پناہ مانگے کہ مالک کوئی ایسی بیماری اذیت تکلیف نہ دے جس میں تیری پکڑ ہو، تیری ناراضگی ہو، ایسی کوئی بیماری نہ دے جو مجھے تیرے گھر میں آنے سے روک دے۔ صحت اور سلامتی کے ساتھ مالک پوری نماز ہمیشہ ایک ایک سجدہ خوبصورت ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ کو صحت والی زندگی عطا فرمائے، اللہ آپ کی چوریاں رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔